وقار صاحب ہو سکتا ہے آپ اس بات سے اتفاق کریں کہ انسان کا پہلا پیار اور بچے کو جب والدین کی پہلی مار پڑتی ہے، اور اس طرح شاعر کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں اس کی زندگی میں. تو آپ کا پہلا شعر آپ کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو تو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں. ہاں، پہلا شعر میں ضرور شیئر کروں گا، لیکن جو آپ سے اس سے پہلے والی بات ہے کہ پہلی مار، جو بچہ بہت زیادہ پٹتا ہے اس کو پہلی مار بھی یاد نہیں رہتی. ہاں، جو کبھی کبھی پٹا ہوتا ہے نا تو اس کو پہلی مار بھی یاد ہوتی ہے. پہلا شعر میں نے فرسٹ ایئر میں کہا تھا. 14 اگست کا مقابلہ تقریر تھا، اور اس میں تقریر کے آغاز پر مجھے ایک شعر چاہیے تھا. تو میں چاہتا تھا کہ چونکہ اس زمانہ تک میں شاعری تو کافی کر رہا تھا، وہ شعر مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ امین عظمت اسلاف آج ہم ہیں وقار، امین عظمت اسلاف آج ہم ہیں وقار، ہمارے دم سے ہے قائم وقار آزادی. واہ واہ. زندگی کا پہلا مشاعرہ جو آپ نے اٹینڈ کیا ہو اور جس میں آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہو. ہاں، زندگی کا پہلا مشاعرہ سن 2003 میں بورڈ آفس حیدرآباد میں منعقد ہوا تھا، اور وہاں پر میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. مرزا سلیم بیگ ہمارے پروفیسر ہوتے تھے اردو ڈپارٹمنٹ کے سندھ یونیورسٹی میں. تو میں نے ان کے پاس گیا، میں نے کہا سر میں نے بھی کچھ شاعری کر رکھی ہے، کچھ اشعار کہہ رکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج. انہوں نے جب یہ سنا تو انہوں نے دوسری بات کہی نہیں، کہنے کہ بھائی بیٹھ جاؤ. میں تو بیٹھ گیا. میں نے کہا شاید ان کو بات بری لگی کہ ابھی بالکل بچہ ہے، نوجوان ہے، اور اس کو مشاعروں میں آنے کا بڑا شوق ہو گیا. لیکن دوسرے لمحے مجھے میرے لیے ایک دم حیرت کا باعث بھی تھے کہ میرا نام مسرور احمد زئی اس کے کمپیئر تھے. انہوں نے پکارا کہ نوجوان شاعر وقار احمد وقار، اور سندھ یونیورسٹی میں شعبہ اردو سے وابستہ ہیں، اس سے طالب علم ہیں. تو وہاں پہ میں نے 3 قطعات ہی پڑھے تھے، لیکن وہ 3 قطعات جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ آگے مشاعروں میں جانے کا سبب بنے اور انویٹیشنز کا سبب بنے. اس کے بعد مشاعروں کے باقاعدہ دعوت نامے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے، اور پھر میں باقاعدہ مشاعروں میں جانا شروع ہو گیا. ان 3 قطعات میں سے اگر آپ ایک قطعہ ہمیں سنا دیں تو آپ. ہاں، وہ میں نے طلباء کے حوالے سے لکھے تھے کہ حیرت سے دیکھتا ہوں کہ کیا ہو گیا انہیں، پھرتے ہیں صبح و شام یہ کس کی تلاش میں، ہونا تھا جن کو کالج و اسکول میں وقار، کیسا ستم ہے گم ہے وہ فکر معاش میں. واہ واہ. وقار صاحب آپ کو غزلیں تو بہت ساری پسند ہوں گی. جی ہاں. اپنی غزلیں پسند ہیں یا دوسرے شعراء کی غزلیں پسند ہیں؟ دیکھیے، اپنی غزل تو اولاد کی طرح سے ہوتی ہے، کیونکہ بڑا خون لگتا ہے، بڑا وقت لگتا ہے، بڑی ذہن کی جو ہے وہ مشقت ہوتی ہے. تو اپنی تو غزلیں بہت پسند ہی ہوتی ہیں، لیکن پسندیدہ غزل جو مجھ کو پسندیدہ شاعر بھی میرے رہے قابل اجمیری، ان کا تعلق حیدرآباد سے ہی تھا. 35 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ ان کی غزل مجھے بڑی پسند تھی، اور اتنی پسند تھی کہ میرے دوست احباب جو تھے ان کے ساتھ میں کبھی بیٹھتا تھا تو وہ کہتے یار وہ اپنی والی غزل سناؤ جو تضاد جذبات والی. تو میں ان سے یہ کہتا تھا یہ میری غزل نہیں ہے، یہ قابل اجمیری کی غزل ہے، وہ مجھے بے انتہا پسند رہی. تو اس کے میں کچھ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں. تضاد جذبات میں یہ نازک مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تو ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے. ابھی تو تنقید ہو رہی ہے میرے مذاق جنوں پہ، لیکن تمہاری زلفوں کی برہمی کا سوال آیا تو کیا کرو گے. اتر رہے ہو پار لیکن مال پر بھی نگاہ کر لو، خدا نہ کردہ سکون ساحل نہ راس آیا تو کیا کرو گے. مجھے تو اس درجہ وقت رخصت سکون کی تلقین کر رہے ہو، مگر کچھ اپنے لیے بھی سوچا میں یاد آیا تو کیا کرو گے. کچھ اپنے دل پہ بھی زخم کھاؤ، میرے لہو کی بہار کب تک، مجھے سہارا بنانے والو میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے. ابھی تو دامن چھڑا رہے ہو، بگڑ کے قابل سے جا رہے ہو، کبھی دل کی دھڑکنوں میں شریک پایا تو کیا کرو گے. واہ واہ. وقار صاحب بے شک یہ نظم، یہ غزل دل کو چھو گئی. آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے پسندیدہ شاعر کون سے ہیں اور کیوں ہیں؟ دیکھیے، پسندیدہ شعراء کی تعداد زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایک شاعر ہوتے ہیں جو اپنے موضوع کے لحاظ سے شاعر ہوتے ہیں. کچھ حقیقی رنگ میں شاعر ہوتے ہیں، کچھ مجازی رنگ میں شاعر ہوتے ہیں، کچھ شعراء جو ہے وہ حالات اور واقعات کے حوالے سے. تو کسی ایک شاعر کو یہ کہہ دینا کہ یہ بھی میرا پسندیدہ شاعر ہے، اکیلا شاعر ہے، تو یہ بڑی ناانصافی سی ہوتی ہے. ہر آدمی کا، ہر شاعر کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اور وہ اس اسلوب اور اس مزاج کی وجہ سے پہچانا بھی جاتا ہے، شناخت بھی ایسی بناتا ہے.
کہ مجھے جو پسندیدہ شاعر ہے، جیسے میں نے عرض کیا قابل اجمیری میرے پسندیدہ شاعر ہیں، اس کے علاوہ جان ایلیا مجھے بہت پسند ہے، اور نوجوان شعراء میں سعید دوشی مجھے بے انتہا پسند ہے، افضال احمد، یہ آج کے زمانے کے شعراء ہیں. لیکن اگر کلی طور پر آپ کہیں کہ پوری زندگی میں آپ کوئی ایسا شاعر کہ جس کا خیال مختلف ہی لگا ہو، منفرد لگا ہو، ہمہ جہتی ہے، تو پھر اس کے بارے میں تو ایک معروف جملہ ہے کہ غالب علی کل غالب. واہ. کوئی ایسا شعر جو آپ کی نظر سے گزرا ہو اور اس کو پڑھ کر آپ کا دل کیا ہو کہ کاش یہ شعر میرا ہوتا، کاش یہ میں نے کہا ہوتا، ایسا کوئی شعر آپ کی نظر سے گزرا؟ جی ہاں، اعظم بہزاد کا ایک شعر ہے، وہ مجھے انتہا سے زیادہ پسند ہے، اور میری یہ خواہش رہے کہ یہ کاش شعر میرا ہوتا. ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا، ہمارے لہجے میں یہ توازن بڑی صعوبت کے بعد آیا، کئی مزاجوں کے دشت دیکھے، کئی رویوں کی خاک چھانی. واہ. وقار صاحب، یوں تو شاعری کے دو بیسک رنگ پائے جاتے ہیں، مجازی اور حقیقی. آپ کی ذاتی شاعری جو آپ کرتے ہیں وہ مجازیت پر مبنی ہے یا حقیقیت پر؟ دیکھیے، حقیقت تک کا سفر مجازیت سے ہی شروع ہوتا ہے. آپ نے نظم پڑھی ہوگی انگلش کے بک میں بھی ہے، نصاب میں شامل رہی، ابو بن ادہم کے بارے میں. اور میری اپنی ذاتی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال مجازی موضوعات شاعری میں بہرحال شامل رہتے ہیں، لیکن اس میں اگر کوئی حقیقی رنگ کا شعر آتا ہے تو مجھے اس شعر سے زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ اچھا شعر مجھے پورے اس تسلسل کے اندر، کیونکہ غزل میں تسلسل ہوتا نہیں، ہر شعر جداگانہ معنی کا حامل ہوتا ہے، لیکن کوئی ایک شعر اگر جو حقیقی رنگ سے چھوتا ہے تو وہ مجھے میری یعنی کہ عکاسی کرتا ہے، میری اپنی ذاتی شخصیت کی جو میرا اصل ہے اس کی عکاسی کرتا ہے. بہرحال گردش دوران کے حوالے سے یا مجازی کے حوالے سے، عشق مجازی کے حوالے سے یا عشق حقیقی کے حوالے سے بھی رہتا ہی ہے، لیکن جو عشق حقیقی کی طرف اگر ایک بھی شعر آتا ہے تو مجھے بے انتہا پسند رہتا ہے کہ یار یہ اور وہ میری ہر غزل میں جو ہے وہ ضرور کہیں نہ کہیں ملتا ہے. بہت سارے دوست اگر کبھی کوئی ایسی غزل ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں، میرے دوست ہیں شاہد صدیقی، وہ اکثر کہتے ہیں کہ یار یہ پوری نظم کے اندر ابھی وہ والا رنگ نہیں آیا ہے، تو وہ رنگ جو ہے وہ میرا حقیقی والا ہوتا ہے. اس حوالے سے پھر وقار صاحب، یہ دیکھا گیا ہے کہ حیدرآباد میں شعراء کی کافی تنظیمیں بن چکی ہیں. آپ بھی ایک پائے کے شاعر ہیں، آپ کا شمار بھی حیدرآباد کے مشہور و معروف شاعروں میں ہوتا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ بھی ایسی کسی تنظیم سے وابستگی رکھتے ہیں، اور اگر رکھتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا یہ تنظیمیں ادب اور خاص طور پہ شاعری کے حوالے سے کوئی مثبت اور مؤثر کردار ادا کر رہی ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ تاریخ ادب اٹھا کے دیکھیں تو ادبی تنظیمیں ہمیشہ بڑا مثبت کردار ادا کرتی رہی ہیں، لیکن ہماری اور ہمارے شہر کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اتنی زیادہ تنظیمیں ہیں کہ وہ کوئی مؤثر کردار اور کوئی مثبت کردار ادا نہیں کر رہے. میرا تعلق کسی بھی تنظیم سے نہیں ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ بچپن سے ایک چیز میں نے اپنے اندر ٹھان لی تھی کہ جو کرنا ہے وہ خود کرنا ہے، کسی کے سہارے سے نہیں کرنا، کہ کسی تنظیم کا حصہ بن جاؤں اور اس کے بعد پھر اس تنظیم کے حوالے سے شناخت بنتے ہوئے آ گیا ہوں، تو یہ مجھ کو اچھا نہیں لگتا. حیدرآباد کی جو ادبی تنظیمیں ہیں ان میں سوائے ایک دوسرے کے حوالے سے فساد کہہ لیجیے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا عنصر زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت اس کے کہ وہ ادب کی ترقی کے لیے کچھ کام کریں. جو نوجوان ٹیلنٹ ہے، نیو ٹیلنٹ ہے، لوگ شاعری کر رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو پروان چڑھائیں، ان کو مشاعروں میں دعوت دیں، بلائیں، ان کو سنیں بیٹھ کے. لیکن یہاں پر ہمارے یہاں وہ جسے کہتے ہیں نا ٹھیکیداران ادب، اگر میں ایک ترکیب استعمال کروں تو زیادہ بہتر رہے گا، وہ آگے نہیں آنے دیتے. اسی حوالے سے ہمارے حیدرآباد کے ایک شاعر ہیں وحید دانش، ان کا ایک شعر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس حوالے سے، خاص اس موضوع کو، کہ بے ہنر لوگوں نے اس کے پاؤں زخمی کر دیے، بے ہنر لوگوں نے اس کے پاؤں زخمی کر دیے، جب بلندی پر کوئی بچہ نظر آنے لگا. تو سلسلہ ہمارے یہاں یہی ہوا کہ نوجوان نسل، نوجوان جو شاعر کر رہے ہیں اور بہت بہترین شاعری کر رہے ہیں اور بہت بہترین خیال کے نمائندہ ہیں، ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. اور وہ یہی بات کہ میاں کسی کو استاد کرو، ابھی بہت وقت ہے، یہ ہے، تو وہ حوصلہ افزائی نہیں ہوتی. ایون یہ کہ میں باقاعدہ نام نہیں لینا چاہتا کہ ایک شاعر نے کہا کہ میاں 40 سال کے جب ہو جاؤ نا اس کے بعد شاعری کا آغاز کرنا. میں نے ان سے پوچھا آپ نے شاعری کا آغاز کب کیا؟ کہ لگا میں تو فرسٹ ایئر میں تھا جبھی میں نے شاعری کا آغاز کر دیا. میں نے کہا جو آپ قانون اپنے لیے نہیں، جو ہمارے لیے بنا رہے ہیں اس قانون کا اطلاق آپ خود پر بھی کریں.
بے شک. اگر آپ نہیں کر سکتے تو مقصد کسی اور کو تو وہ تلقین نہ کریں. اور آپ اگر دیکھیں تو نیٹ پر یا اگر آپ کا مطالعہ رہا ہو رسائل کی طرف تو بہت کم عمر طلباء بہت اچھے خیال کے حامل شعر کہہ رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی اس پیمانے پر نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. تو یہ جو سارا اس کا میں الزام ٹھہراؤں گا وہ ان ادبی تنظیموں خاص طور پر حیدرآباد کی. ہاں اس کے برعکس کراچی میں یا لاہور میں آپ چاہیں تو وہاں پر جو ادبی تنظیم ہے وہاں پر نوجوانوں کو بہت زیادہ حوصلہ افزائی بھی مل رہی ہے اور بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں اور وہ تبدیلی لا رہا ہے.